یہ داستان ہے ایک ایسے نوجوان کی جو صرف 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا اور صرف 12 سال میں آدھی دنیا فتح کر گیا۔ اس کا نام تھا الیگزینڈر دی گریٹ، جسے تاریخ سکندر اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ پیدائش اور خاندانی پس منظر: سکندر 356 قبل مسیح میں مقدونیہ کے شہر پیلا میں پیدا ہوا۔ اس کے والد تھے فلپ II آف میسیڈون۔ فلپ دوم ایک ذہین حکمران اور ماہر سپہ سالار تھا۔ اس نے مقدونیہ کو ایک کمزور ریاست سے نکال کر یونان کی سب سے طاقتور فوجی قوت بنا دیا۔ اس کی والدہ تھی اولمپیس، جو ایک مضبوط شخصیت کی مالک خاتون تھیں اور اپنے بیٹے کو غیر معمولی سمجھتی تھیں۔ بچپن ہی سے سکندر میں خود اعتمادی، ضد اور قیادت کی جھلک نظر آتی تھی۔ بچپن کا مشہور واقعہ بوسیفالس گھوڑا۔ ایک دن دربار میں ایک جنگلی گھوڑا لایا گیا جسے کوئی قابو نہ کر سکا۔ نوجوان سکندر نے دیکھا کہ گھوڑا اپنے سائے سے ڈر رہا ہے۔ اس نے گھوڑے کو سورج کی طرف موڑا اور چند لمحوں میں اسے قابو کر لیا۔ وہ گھوڑا تھا بوسیفالس، جو بعد میں سکندر کا سب سے وفادار ساتھی بنا۔ فلپ دوم نے اس دن کہا تھا، بیٹا، مقدونیہ تمہارے لیے چھوٹا ہے، تمہیں ایک بڑی سلطنت چاہیے۔ تعلیم: ارسطو کی شاگردی۔ 13 سال کی عمر میں سکندر کو تعلیم دینے کے لیے یونان کے عظیم فلسفی ایرسطاٹل کو بلایا گیا۔ ارسطو نے اسے فلسفہ، سائنس، سیاست، طب اور یونانی تہذیب کی تعلیم دی۔ یہی تعلیم بعد میں اس کی حکمرانی میں نظر آئی۔ وہ صرف فاتح نہیں تھا، وہ علم کا قدردان بھی تھا۔ بادشاہ کیسے بنا؟ 336 قبل مسیح میں فلپ دوم کو ایک شاہی تقریب کے دوران قتل کر دیا گیا۔ صرف 20 سال کی عمر میں سکندر تخت نشین ہوا، لیکن حالات آسان نہ تھے۔ کچھ درباری اس کے خلاف تھے، یونانی ریاستیں بغاوت تر آمادہ تھیں، دشمن اسے کم عمر سمجھ کر کمزور خیال کر رہے تھے۔ سکندر نے سختی اور تیزی سے کارروائی کی، سازشوں کو سزا دی، بغاوت کرنے والی ریاست تیبس کو تباہ کر دیا، یونان کو دوبارہ متحد کیا۔ چند ہی مہینوں میں اس نے اپنی طاقت منوا لی۔ فارس کے خلاف مہم: اس کا اگلا ہدف تھا فارس کی عظیم سلطنت۔ فارس کا بادشاہ تھا ڈیریس III۔ اہم جنگیں: 1 جنگ گرینیکس 334 قبل مسیح، 2 جنگ ناسس 333 قبل مسیح، 3 جنگ گوگمیلا 331 قبل مسیح۔ گوگمیلا میں فیصلہ کن شکست کے بعد دارا سوم بھاگ گیا اور فارس کی سلطنت سکندر کے ہاتھ آ گئی۔ مصر کی فتح اور اسکندریہ: 332 قبل مسیح میں سکندر مصر پہنچا۔ لوگوں نے اسے خوش آمدید کہا کیونکہ وہ فارسیوں سے تنگ تھے۔ اس نے ایک شہر کی بنیاد رکھی، اسکندریہ، الیگزینڈریا۔ یہ شہر بعد میں علم، تجارت اور تہذیب کا عالمی مرکز بنا۔ سلطنت کی وسعت: اب سکندر کی سلطنت پھیل چکی تھی۔ یونان، مصر، ایران، عراق، شام، ترکی، افغانستان۔ وہ ہر نئی سرزمین پر یونانی ثقافت کو فروغ دیتا، مقامی لوگوں کو عہدے دیتا، شادیاں کر کے تعلقات مضبوط کرتا۔ اس نے فارسی لباس بھی اپنایا تاکہ مقامی لوگ اسے اپنا سمجھی۔ حکمرانی کا انداز: سکندر کی کامیابی صرف جنگوں کی وجہ سے نہ تھی، وہ سپاہیوں کے ساتھ کھانا کھاتا، زخمی ہونے پر بھی میدان نہیں چھوڑتا، مقامی مذاہب کا احترام کرتا، نئی بستیاں آباد کرتا۔ اسی وجہ سے فوج اس پر جان نچھاور کرتی تھی۔ آخری ایام: 323 قبل مسیح میں سکندر بابل، موجودہ عراق میں تھا۔ اچانک وہ شدید بخار میں مبتلا ہو گیا۔ چند دنوں تک بیماری سے لڑنے کے بعد 32 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ وجہ آج تک یقینی طور پر معلوم نہیں۔ ملیریا، زہر، مسلسل جنگوں کی تھکن۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس سے پوچھا گیا، سلطنت کس کو دو گے؟ روایت ہے اس نے کہا، سب سے طاقتور کو۔ اس کے جرنیلوں میں لڑائی چھڑ گئی اور عظیم سلطنت ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ ایک نوجوان جس نے 20 سال کی عمر میں تاج پہنا اور 32 سال کی عمر میں دنیا چھوڑ دی، لیکن اتنی بڑی سلطنت قائم کی کہ آج بھی تاریخ اسے سکندر اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے۔